ہمارے ساتھ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. سر یہ ابھی جس طرح سے ایک قرارداد یو اے کی جانب سے پیش کی گئی سلامتی کونسل میں اور امریکہ نے ویٹو کر دیا, 15 ممالک میں سے 13 ممالک کی حمایت تھی, لیکن ایک ملک بضد ہے اور اس کے آگے کسی کی سنی نہیں جا رہی. یہ معاملے کا مسئلے کا حل نکلتا ہوا آپ کو کوئی دکھائی بھی دے رہا ہے؟ یہ جنگ بندی ہوگی, کس طرح سے ساری سچویشن حل ہوگی؟ دیکھیں, جو اہداف اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ حماس کو نیست و نابود کر دے گا, تو حماس کو نیست کرتے کرتے تو اس نے 80% مکانات وہاں وہ بم بار مار کے اس کو گرا دیے ہیں, کھنڈرات بنا دیے ہیں. تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار افراد اب بھی ملبے تلے ان کی لاشیں دبی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حد درمی اسرائیل نے ظاہر ہے امریکہ کی سپورٹ سے کی ہوئی ہے, تو امریکہ اسی لیے تو ویٹو کر رہا ہے اس کو, اور امریکہ کا سب سے بڑا الائی یو کے وہ ابسٹین کر جاتا ہے. اور یہ وہ ریزولوشن تھی جو کہ سیکرٹری جنرل نے اپنا سب سے بڑا جو اس کے پاس طاقت ہے آرٹیکل 99 کے تحت, یعنی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت, کہ جس میں سیکرٹری جنرل جب سمجھتا ہے کہ اب کوئی اور طریقہ نہیں رہا اس انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کرنے کے لیے, تو وہ پھر 99 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو کہتا ہے کہ خدارا یہ انٹرنیشنل پیس کو آپ برقرار رکھنے کے لیے اس کی جنگ بندی کرائیں, اس کا حل نکالیں. اور اس نے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ یہ اتنی سخت وہاں جن حالات کا سامنا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے انروا کے چیف ہیں جو میرے کولیگ ہوا کرتے تھے یو این او میں جب میں ہوتا تھا, فلیپو لازرانی, انہوں نے بھی لکھا یہ سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو کہ 700 افراد ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی ٹینٹ نما چیز میں. 90 جو ایسے یو این کے ٹھکانے سیف ہاؤسز جو بنائے ہوئے تھے ریفیوجیز کے لیے, اس کو بمبارڈ کیا گیا, جس میں اسکول بھی شامل تھے. اس میں عورتیں اور بچوں کو ظاہر ہے یونائٹڈ نیشنز کے ریفیوجی کیمپ میں ہلاک کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے سیکرٹری جنرل نے اور انروا کے چیف نے کہ یہ ایک بہت اتنا عظیم رسک ہے کہ یہ شیلٹر جو ہے ہم نے کریٹ کیا اس کو بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, جس کا مطلب وہ یہ نکال رہے ہیں اور جس کا وہ معنی یہ نکال رہے ہیں کہ اس پوری آبادی کو ایجپٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد رہے کہ اس پہ ایک سیکرٹ پیپر بھی لیک ہو گیا ہے اسرائیل کا, جس میں اسرائیل نے ایجپٹ کے ساتھ گفت و شنود شروع کی کہ ہم ان کو ایک شہر بسانا چاہتے ہیں سینائی میں جہاں ان کو ہم رکھنا. یہ آپ یاد رکھیں کہ 1948 میں بھی تقریباً 7.5 ملین یعنی 7.5 لاکھ افراد کو نکال کے ان کے گھروں سے 530 گاؤں کو مسمار کر کے دھکیلا گیا غازہ میں. اب غازہ سے آگے دھکیلا جا رہا ہے, جس کا مطلب اب تو یہ ہوا کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ 1897 میں بنا تھا اسی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. باقی تو یہ ہیلے بہانے ہیں, یہ بالکل ہیلے بہانے ہیں, لیکن اب مسئلے کے حل کی جانب ہم اکثر جمیل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان نے جہاں تک کر سکتا تھا کچھ لمیٹیشنز ہیں اس میں رہ کر اس نے اپنی تمام تر ایفرٹس کی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہی اگین کہ مسلم ممالک ایک یکجا ہو کر توانا آواز کے طور پر کیوں نہیں بن پا رہے ایک ریزسٹنس؟ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں ایسی رکاوٹیں ہیں؟ جی, پاکستان کے بارے میں تو آپ کو بریگیڈ صاحب نے بتا دیا کہ جس صورتحال میں پاکستان ہے اور جو نیبرنگ اسٹیٹ ہیں جب تک کہ رائٹ آف پیسج, لیکن رائٹ آف پیسج دے بھی دیں تو کچھ انٹرنیشنل قوانین ہیں جس انٹرنیشنل قوانین کے تحت پاکستان جو ہے یہاں سے لوگ چلنا شروع کریں اور وہاں پہنچنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہم 193 ممبرس کا ایک پوری کمیٹی ہے جس میں کہ ہم نے انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. یہ امریکہ کی مثال لوگ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسرائیل بھی نہیں کر رہا ہے, درست ہے, ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ریفیوز بھی کرتے ہیں. تو امپلیمنٹنگ کلاز جو یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کے تحت ہے, یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت, وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو تازہ ترین مثال دے دوں پھر آگے چلتا ہوں کہ 27/12 ابھی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے سیکورٹی کونسل کا 15 نومبر کو, زیادہ دور کی بات نہیں ہے.
بڑی چھوٹی سی استدعا تھی، پاس ہو گئی کہ آپ سویلینز کو اور بچوں کو پروٹیکشن دیں، پاس کر دی، ساروں نے پاس کر دی۔ اسرائیل نہیں مانتا، اس نہیں مانتا تو اس کا ایک طریقہ ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق، اس وقت انٹرنیشنل قانون کی بات کر لیتے ہیں، پھر او آئی سی کے پاس جو اختیارات ہیں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سمجھ میں آ جائے بات۔ ویسے تو ہم بہت ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے یا کشمیر میں انڈیا اگر ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ممبر اسٹیٹ جو افیکٹڈ اسٹیٹ ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پیش کرتے ہیں، یا وہ ویٹو ہو جائے گا یا وہ پاس ہو جائے گا، اور اگر پاس ہو جائے گا تو چیپٹر 6 کے تحت سینکشنز لگیں گے، چیپٹر 7 کے تحت اقوام متحدہ کی فورسز اتر جائیں گی بیچ میں اور روکیں گے ان کو یا ان کی قدغن لگائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ پاورز او آئی سی کو ہیں؟ نہیں، او آئی سی کو یہ پاورز نہیں ہیں، لیکن جس طرح ای یو کو پاورز ہیں، جس طرح افریقن یونین کو پاور ہیں، یورپین یونین کو پاور ہے، اے یو کے افریقن یونین کے جو فورس ہے ان کو پاور ہیں، اگر ہم اپنی فورس او آئی سی بنا لیتی تو ہم وہ پاور استعمال کر سکتے تھے۔ نیٹو جو بنی ہے وہ چیپٹر 8 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت بنی ہے، اگر چاہتی او آئی سی تو اپنے بھی چیپٹر 8 کے تحت یہ جو اسلامک فورس بنائی ہے اس کو اس میں کنورٹ کر دیتے، پھر ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنا ایک یونانیمس پاس کرتے اگر ان کے چارٹر میں یہ بات ہوتی، اور یو این ٹرسٹی یو این اس کو ایکسیپٹ کر لیتا چارٹر کو تو یہ کر سکتے تھے۔ لیکن ابھی کیا کر سکتے تھے؟ کچھ تو آپ کو بریگیڈ صاحب نے بات بتا دی کہ کیا کر سکتے تھے، اور دوسرا ہم یہ کر سکتے تھے کہ ابھی آپ نے 10,000 ٹن بارود کا اور بموں کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ نے بھیجا ہے، تو وہ ان کی کس کی فضاؤں میں سے گزرا ہے؟ وہ عرب اسٹیٹ جو نیبرنگ اسٹیٹ ہے ان کی فضاؤں میں سے گزرا ہے، اور یہ ایئر اسپیس میں سے، تو یہ ایئر اسپیس پہ حق ہے اس کنٹری کا، وہ اپنے انٹرنیشنل سول ایویشن ایکاؤ کہلاتا ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کی جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے تحت وہ نہیں دیتا اپنے اجازت کہ بھئی آپ نہیں فلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹرکی سے بھی تو امریکہ نے جب افغانستان پہ بمبارڈمنٹ کرنا چاہتا تھا تو اجازت مانگی، ٹرکی نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا، کہتے کہ نہیں آپ نہیں گزر سکتے، اوپر سے ہمارے نہیں گزرے۔ پاکستان خیر مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جاتے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یونان مسلی وار کرائم میں وہ ایز اے گروپ ایز اے او آئی سی بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا۔ ساؤتھ افریقہ جس کا نہ لینا ایک نہ دینا دو انہوں نے، اور 5 دوسرے ممالک نے بھیج دیا۔ او آئی سی اور بہت ساری چیزیں کر سکتا تھا، ریزولوشن کے حوالے سے نہیں کیا۔ او آئی سی نے صرف مذمت کی، کنڈیم کیا، اس سے آگے کچھ نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بطور سابق سفیر، ہاؤ ڈو یو سی دا امپورٹنس آف دس وزٹ آرمی چیف کے؟ دیکھیں ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم رول رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کی جہاں جہاں ملٹری کے چیف ہیں یا ملٹری کے اٹیچیز ہیں یا ملٹری کے 1-to-1 کانٹیکٹس ہیں، یہ ملٹری ڈپلومیسی میں آ جاتا ہے۔ اور ملٹری ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مین ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے اس کی معاونت کاری کرے۔ وہ جو اوور آل فارن پالیسی اس وقت ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم یہ بہت دفعہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے کاسٹ پر، یا امریکہ سے تعلقات اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ چائنا کے کاسٹ پر وہ تعلقات ہم بڑھائیں۔ یہ بائی لیٹرل ہے، اگر انڈیا ایران سے تعلق رکھ سکتا ہے اور امریکہ سے بھی بہت بہتر تعلقات رکھ سکتا ہے اور سعودی عرب سے بھی بہت بہتر تعلقات رکھ سکتا ہے، تو ہر ملک کو یہ حق ہے کہ بائی لیٹرل تعلقات میں اپنے زیادہ اس کو بڑھاوا دے۔ اور امریکہ کا تو سب سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جب بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری رائے لوگ دیتی ہیں لیکن سیاق و سباق کے بغیر، لاجک یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو اس وقت ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے ہم ڈالر کماتے ہیں اپنی تجارت سے، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ وہ واحد ملک ہے کہ اگر ٹریجری ڈپارٹمنٹ آج وال اسٹریٹ میں ایک سگنل دے دے، اشارہ دے دے کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں، تو پاکستان میں بہت ساری انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی فضا کو بھی بہتر کرنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر سے ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا اور پہلے سے ہونا چاہیے، لیکن بہتر ہے کہ ابھی ہو گیا۔ اب رہا سوال کہ اس دورے میں کیا کوئی جیو پولیٹیکل تناظر میں بات آئے گی، کیونکہ پینٹاگون کا جب وزٹ ہوگا تو پینٹاگون جب وہ کام کرتا ہے تو اپنے جیو پولیٹیکل تناظر میں کام کرتا ہے نا،
पेंटागन चाइना कंटेनमेंट के लिए वो जो डिप्लॉयमेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक है इंडियन ओशन में, उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट भी करता है ना। इसीलिए एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं जिसका कि हम हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान है, जो कि गवादर से लेके आगे बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इसी तरह आगे तक वो चला जाता है साउथ चाइना सी तक। दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है जो कि अमेरिका के एलाइज जिसमें है, इंडिया है, और उसके बाद आगे है सारे लोग, उसमें फिलीपीन भी और ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी। तो ये चीजें तो चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दो मुल्क अपने बायलैटरल, देखिए चाइना की और अमेरिका की सबसे ज्यादा इस वक्त कंटेनमेंट पॉलिसी चल रही है, जिसकी वजह से वो एक टेंशन भी है बरकरार। ताइवान की वजह से भी टेंशन बरकरार है। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में एक दूसरे से शपथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बरकरार है। लेकिन आपने देखा कि 10 दिन पहले चाइना के प्रेसिडेंट वहां गए हैं, बड़े बेहतर अंदाज में मीटिंग्स हुई हैं, ड्रग पे बात हुई है, बाकी चीजों पे बात हुई है। तो पाकिस्तान को ये समझना कि अगर उनके चीफ ऑफ स्टाफ वहां जा रहे हैं तो उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया कि ये हमें मेन स्ट्रीम फॉरेन पॉलिसी की मावनतकारी और इसमें मदद करता है। और तीसरी बात ये कि जियो पॉलिटिकल इस वक्त हम जिस खिते में हैं, जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में टेंशन हो रही है उसके हवाले से यकीनन हमारी एंगेजमेंट उनके साथ एक किसी किस्म की गलत फहमी और किसी किस्म के मुगालते को बढ़ावा देने में जो है वो नहीं उस बढ़ावा देगी। और जिसकी की जरूरत है कि हम बिल्कुल वही उसी अंदाज में चलें जिस अंदाज में हम इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। और उसी से हमारा, देखिए अमेरिका जो है उसकी तमाम जितने भी वर्ल्ड बैंक हैं, IMF है, FATF है, अगर अमेरिका इशारा उनको देता है तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमें उसका नुकसान भी होता है और हुआ। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर हमारी एंगेजमेंट ना हो तो हमें नुकसान होगा। अगर एंगेजमेंट रहे तो कम से कम नुकसान से तो हम बच जाएंगे ना, जो हमारा हक है वो मिलेगा। और आपके सामने मिसाल है FATF में हमने मदद मांगी, हमें मिली, क्योंकि इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ था, चाहता था कि हम बजाय ग्रे लिस्ट के ब्लैक लिस्ट में चले जाए। अमेरिका के साथ अगर हमारे बायलैटरल लिंकेज और ताल्लुकात बिल्कुल ही खराब हो जाते, जैसा कि लोग करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे कुछ पिछले दौर के हुकूमतें, अगर वो खराब हो जाते तो हम ब्लैक लिस्ट में भी चले जाते वहां से। तो इस किस्म के नुकसानात से बचने के लिए और अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, देखिए डिप्लोमेसी होती क्या है, इट्स अ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब तक आप बिल्कुल किसी भी मुल्क के साथ आपको रिलेशंस बनाने जो हैं वो पड़ते हैं, कुछ नहीं होता कि किसी भी मुल्क के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। बहुत शुक्रिया।